اسٹوڈینٹس 20th سینچری کی جو بگننگ ہے اس میں ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، جس طرح کرونو فوٹوگرافی ڈیولپ ہوئی اور کلر تھیری میں ہمیں ایک ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے جس کی اپلیکیشن پھر آرٹ میں ہوتی ہے. اسی طرح سے سائیکالوجی ایک میجر ڈسپلن کے طور پہ 20th سینچری کے شروع میں انٹروڈیوس ہوتی ہے، اسپیشلی جو سیگمنٹ فرائڈ کا کام تھا سائیکو انالیسس کا، جس میں اس نے مائنڈ کو کیٹیگرائز کیا انکانشیس، سب کانشیس اور کانشیس کیٹیگریز میں. وہ ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن تھا جس کی وجہ سے آرٹسٹ نے اس سے بہت زیادہ انسپریشن ڈرا کی. جو سریل آرٹسٹ تھے انہوں نے اس فرائڈ کی تھیری کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ایمفسائز کیا وہ یہ تھا کہ جو آرٹ ہے وہ ایسینشلی اس کو ابھی تک ایک ریشنل کیٹیگری سمجھا جاتا تھا کہ انسان جس طرح سے سوچتا ہے، جس طرح سے آئیڈیاز ڈیولپ کرتا ہے، آرٹ اس کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے. سریل آرٹسٹ نے یہ کیا کہ جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کو ایمفسائز کیا، جس میں اسپیشلی جو ڈریم ورلڈ انسان کی ہے، جس طرح سے فرائڈ نے ڈریم کو ایمفسائز کیا کہ اس میں ہماری انکانشیس جو پروسیسز ہیں ذہن کے ان کی ایک مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. سریل آرٹسٹ نے اس ڈریم مینیفیسٹیشن کو کینوس پہ پورٹری کیا. اس میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ڈاڈائزم کی طرح انہوں نے بھی کنونشنز کو ڈیفائی کیا، لیکن یہاں پہ جو اسٹائلسٹک میرٹس تھے، جو کمپوزیشن کے میرٹس تھے، جو پریسیجن اور ایکوریسی تھی، وہ ہمیں بہت ڈیولپڈ فارم میں نظر آتی ہے، بہت ڈفرینٹ فارم میں نظر آتی ہے ڈاڈائزم سے. لیکن جو بیسک آرٹ کی کنونشنز تھی جس میں سبجیکٹ میٹر کو پریزنٹ ہونا چاہیے یا سبجیکٹ میٹر کو کمپریہنسو ہونا چاہیے، کمپریہنسبل ہونا چاہیے، وہ اس کی ایک نیگیشن ہمیں نظر آتی ہے. آرٹسٹ نے جو ڈریم ورلڈ جو کہ موسٹلی ان لاجیکل ہوتی تھی، جس میں آپ ریشنل انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے تھے، اس کو کینوس پہ پورٹری کرنا شروع کیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کو ایکسپلور کیا جا سکے اور اس کو ایک ویژول فارم میں ڈپکٹ کیا جا سکے، تاکہ اس کے اندر جو ہڈن ایلیمنٹس ہیں آف انالیسز آف انٹرپریٹیشن ان کو ایکسپلور کیا جا سکے. تو آئیے اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. یہ 1937 کی ایک پینٹنگ ہے سیلواڈور ڈالی کی، میٹامورفسز آف نارسسس. اس میں بھی ایک سائیکولوجیکل کانسیپٹ کو ڈالی نے ایکسپلور کیا ہے، جس میں ایک آبجیکٹ کو جس طرح سے ہم پرسیو کرتے ہیں سب کانشیسلی اینڈ کانشیسلی، اس میں انٹرپریٹیشن کا ڈفرینس ہو سکتا ہے. جو نارسسزم ہے اس میں ایک ہیومن کی انڈرسٹینڈنگ سیلف کے بارے میں ایک آلٹرڈ پرسیپشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جس طرح کی چیزیں آبزرو کرتا ہے ان کی ایک ڈوئل پرسیپشن اس کے اندر ہوتی ہے. وہ کسی چیز کو بالکل فرق طرح سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے جو کہ اس کی حقیقت کے بہت کانٹریری ہو سکتی ہے، چاہے وہ اس کی سیلف ہو. اس کانسیپٹ کو ڈالی نے اس پینٹنگ کے اندر استعمال کیا ہے کہ وہ جو ڈوئل انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ نارسسزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں رینیسانس کی پینٹنگز میں بھی سبجیکٹ میٹر ملتا ہے اور سائیکالوجی کے اندر اس کو ایز مینٹل ڈس آرڈر بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ڈالی نے اس کو ایک میکینزم کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ وہ کس طرح سے جو سب کانشیس یا انکانشیس مائنڈ ہے اس کی ریئلٹی کو اس نے پورٹری کیا ہے کہ آپ جب اس کو کانشیسلی آبزرو کرتے ہیں تو وہ بالکل فرق طرح کی ایک ورلڈ ہے جس کو ہم ریشنلی انٹرپریٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم ایموشنل لیول پہ اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں اور اس کو سینس بھی کرتے ہیں. اسی طرح کی ایک اور ریئلٹی کو جس میں ڈویلٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ ایک اور آرٹسٹ نے 1933 میں ایک پینٹنگ میں ڈپکٹ کیا. اس آرٹسٹ نے جو ٹائٹل آف پینٹنگ ہے اور جو سبجیکٹ میٹر آف پینٹنگ ہے اس میں اتنا شارپ کنٹراسٹ رکھا ہے کہ جو ویور ہے وہ جب ٹائٹل کو پڑھتا ہے اور اس پینٹنگ کو ایکسپیرینس کرتا ہے تو وہ کمپیل ہوتا ہے ایک ریلیشن شپ ڈرا کرنے کے لیے. اب اس پینٹنگ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہیومن کنڈیشن ہے، لیکن اگر آپ اس پینٹنگ کو دیکھیں تو اس کے سبجیکٹ میٹر میں آپ ایک ونڈو دیکھ رہے ہیں جس سے باہر کا منظر نظر آ رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو اگر نیچے کے حصے میں دیکھیں تو جو کینوس آپ کو کینوس نظر آ رہا ہے، کینوس کا سٹینڈ نظر آ رہا ہے، وہ ایک ایلوژن کریٹ کرتا ہے کہ یہ باہر کا منظر نہیں ہے بلکہ یہ ایک کینوس کے اوپر ایک پینٹنگ بنی ہوئی ہے. جب آپ اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں ہیومن کنڈیشن تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس پینٹنگ کے اندر جو منظر دکھایا گیا ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن ڈبل ہو سکتی ہے، تو پھر ہیومن کنڈیشن بھی اسی طرح کی ایک ڈائیکاٹمی میں ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ اپنی آبجیکٹو ایگزسٹنس اور اس کی جو سبجیکٹو انٹرپریٹیشن ہے آف سیلف، اس کی ڈائیکاٹمی کو ایکسپیرینس کرتا ہے. تو آرٹسٹ کی یہاں پہ جو ایمفسس ہے بیسکلی وہ اس ڈائیکاٹمی کی طرف ہے جو اس نے پینٹنگ میں بھی دکھائی ہے اور پھر اس کو ٹائٹل اور سبجیکٹ میٹر کے کنٹراسٹ سے بھی ایکسپریس کیا ہے. اسٹوڈنٹ سریلزم میں جو آرٹسٹ تھے انہوں نے انکانشیس مائنڈ کو پروجیکٹ کیا، اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کی ٹیکنیکس ایوالو کی
جس میں جو ڈوئل نیچر ہے ہیومن کی، جس میں ایموشنل ورلڈ اور ریشنل ورلڈ دو فرق کیٹیگریز ہیں ایکسپیرینس کی، ان کو ایکسپلور کیا جا سکے، ان کو پرووک کیا جا سکے، اور ویور جو ہے وہ اس کنٹراسٹ کو ایکسپیرینس کر سکے جو اس کی اپنی پرسنالٹی کے اندر ہے اور جس کی وجہ سے وہ بہت میجر کانفلکٹس کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں جو ایسینشیل بات آپ کے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں جو سائنس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کی ایک کلیئر انٹیگریشن نظر آتی ہے آرٹسٹ کے ساتھ، کہ کس طرح سے اپنے وقت کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں، جو ڈیولپنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایک آرٹسٹ جو ہے وہ ان کو ایبزارب کرتا ہے، ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اور پھر ڈفرینٹ کریٹو ویز میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہوئے وہ آرٹ ورکس کی شکل میں ان کانسیپٹس کی اپلیکیشن کرتا ہے۔
you.